من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اور اللہ خالق ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر ایک چیز کا وہ وکیل ہے، ذمہ دار ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہے کنجیاں زمین و آسمان کی۔ مقالید کلید سے بنا ہے، جس کا مطلب کنجیاں ہوتی ہے۔ اور کئی روایت میں آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کو مقالید السماوات فرمایا ہے کہ یہ شخص جو صبح و شام اس کلمے کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانوں کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کنجی ہے کیا؟ نہیں، سبحان اللہ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ ہی سے پورا تیسرا کلمہ کنجی ہے۔ جو شخص اس کلمے کو صبح و شام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانوں کی نعمتیں اسے عطا فرما دیتا ہے، جو مقالید اللہ پاک کے پاس ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جو منکر ہوئے اللہ کی آیاتوں کے، اولئک هم الخاسرون، وہ بڑے خسارے میں ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دو کہ اللہ کے سوا تأمرونی، تم مجھے بتاتے ہو، اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو تم کیا مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ تحقیق کہ وحی کی گئی آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی۔ یہ وحی کا آنا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ آپ سے پہلے بھی وحی ہوئی اور آپ سے پہلوں پر بھی وحی ہو رہی ہے، وحی ہو چکی۔ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اور اگر آپ لیکن اگر آپ شرک کریں، شریک مان لے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو غارت ہو جائیں گے تمہارے عمل، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ بل اللہ فاعبدوا وکم من الشاکرین، بل اللہ فاعبدوا، بلکہ اللہ کی عبادت کرو، وکم من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں سمجھے قدر اللہ کی جیسا کہ اس کا قدر کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضۃ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ۔ والارض جميعا قبضۃ، اور جو کچھ زمین میں ہے قبضے میں ہے، یوم القیامت قیامت کے دن کے، والسماوات اور آسمان مطویات بیمینہ، اور اس کے داہنے ہاتھ کی مٹھی میں ہے، وہ لپیٹ لیں گا داہنے ہاتھ میں قیامت کے دن۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سورج چاند کو اور پورے زمین کو ایک ہاتھ میں لے لیں گا، ہاتھ میں لپیٹ لیں گا۔ تو اب ہاتھ جو آ گیا اب یمین ہی داہنا ہاتھ، تو اب اللہ پاک اعضاء سے پاک ہے، تو ہم کو اس پہ قیاس نہیں کرنا ہے کہ واللہ عالم وہ کیسا لپیٹیں گا، وہ اس کی قدرت وہ اللہ ہی جانے۔ اب ہاتھ سے مراد کہ اس کی پکڑ ہے، اس کی گرفت ہے۔ اور آگے کیا کہہ دیا اللہ نے اس بات کی کہ اللہ پاک اعضاء سے پاک ہے، سبحان اللہ، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور وہ اس بات سے پاک ہے، وہ تعالی اور برتن ہے، عما یشرکون، جس بارے میں تم شرک کرتے ہو، جس کسی کو اس کے ساتھ ملاتے ہو، وہ ان سب باتوں سے پاک ہے، وہ سب سے شرک سے بری ہے، پاک ہے شرک سے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور، فَصَعِقَ تو بے ہوش ہو جائیں گے، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمان میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ مگر کہ اللہ جس کو چاہے۔ تو فَصَعِقَ یعنی بے ہوش ہو جائیں گے، کہ جو آلریڈی زندہ ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی پہلی دفعہ میں، اور دوسری دفعہ میں سب کو موت آ جائیں گی۔ الا من شاء اللہ سے مراد 4 فرشتے ہیں، اسرافیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک موت جو ہے، وہ یہ 4 فرشتوں کو موت اس وقت پہلے نہیں آئیں گی، لیکن اس کے بعد میں ہر کسی کو موت آ جائیں گی۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام، ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون اور دیکھیں گے، دیکھتے ہوئے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور چمک اٹھیں گی زمین بنور ربها اپنے رب کے نور سے، ووضع الکتاب اور لا کر رکھ دیا جائے گا کتاب کو، وجیء بالنبیین والشہداء اور حاضر کیے جائیں گے نبی اور گواہ، وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون اور فیصلہ ہو جائے گا درمیان میں ان کے جو حق پہ تھے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔
اور شہداء سے مراد کیا ہے؟ نبی اور شہداء سے مراد نہ کہ انبیاء بھی گواہ ہوں گے اپنے قوموں پر، اور امت محمدیہ بھی گواہ ہوں گی نا، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھے نا کہ امت محمدیہ کو بھی گواہ بنایا جائے گا دوسری قوموں پر، پتہ ہے نا یہ بات؟ امت محمدیہ کو گواہ بنایا جائے گا نا، کہ ہر قوم کے لوگ جب اپنے انبیاء کو جھٹلائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کون ہے تمہاری گواہ، جب وہ جھٹلائیں گے تو کہیں گے کہ امت محمدیہ، تو پھر امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم لوگ کہیں گے کہ یہ سب انبیاء ہے، ان کی قوم کو یہ برابر احکام پہنچا چکے، تو کہا جائے گا کہ تم تو اس وقت نہیں تھے، تو کہیں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو پہنچائی اور وہ سچے ہیں، ہم نے اس بات کی تصدیق کی، تو امت محمدیہ بھی گواہ ہوں گی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، وَوُفِّيَتْ اور پورا ملے گا، كُلُّ نَفْسٍ ہر ایک جان کو، مَّا عَمِلَتْ جو اس نے کیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور خوب اچھے سے جان لیں گا کہ اس نے کیا کچھ کیا، کہ جب کتاب رکھ دی جائیں گی تو ایسی چیز ہوں گی وہ کہ انسان کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں ہوں گی، اس کے ہاتھ پاؤں خود گواہی دے دیں گے، اور اگر وہ جھٹلائیں گا تو اس کی زبان بند کر دی جائیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کی ران گواہی دیں گے، اس کی ہر چیز گواہی دیں گے، اور جب وہ اعمال نامہ کھولیں گا تو اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، یعنی کوئی وکیل نہیں ہوگا جو اس سے جرح کر سکے، وہ خود مان لیں گا کہ اس کو موقع ہی نہیں ملے گا یہ بولنے کا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، جب وہ کتاب دیکھیں گا اور خود اس کے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے تو اس کو موقع بھی نہیں ملے گا کہ میں اپنے آپ کو چھڑوا سکے یا وہ یہ کہہ سکے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ وہ خود اعتراف کر لیں گا ہر بات کا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہاکے جائیں گے کفروا کافر إِلَى جَهَنَّمَ زُمُورًا گروہ در گروہ جہنم میں ہاکے جائیں گے، ہے نا، جو سورہ زمر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گروہ در گروہ، اس کا مطلب ہے گروپس، گروہ در گروہ، اور ہاکے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا اور جہاں تک کہ وہ آ جائیں گے اس کے سامنے، فتحت ابوابہا تو دروازے کھولے جائیں گے اس کے، وقال لہم خزانتہا تو اس کا خزانچی ان سے کہے گا، الم یاتکم رسول منکم کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم کہ وہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھے، وینذرونکم یا تمہیں ڈرائے، لقاء یومکم ھذا تمہارے ملنے کے اس دن سے، قالوا بلا کیوں اور وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمات العذاب علی الکافرین تو خود اعتراف کریں گے کہ ہاں کیوں نہیں، آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، ہم نے جھٹلایا، اور کافروں پر عذاب کا جو حکم ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ قیل ادخلوا الابواب جہنم خالدین فیہا تو کہا جائے گا قیل ادخلوا الابواب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا کہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے، فبئس مثوی المتکبرین کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے، غرور کرنے والوں کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم اور جو لوگ اپنے رب سے تقوی اختیار کیا، جو ڈرتے تھے اپنے رب سے، وہ ہاکے جائیں گے الی جنتی زمورا جنت کی طرف گروہ در گروہ، وہ ہاکے جائیں گے جو اپنے رب سے تقوی اختیار کرتے تھے، ڈرتے تھے، حتی اذا جاؤہا یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ جائیں گے، وفتحت ابوابہا تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا اور ان کا خزانچی ان سے کہیں گا، سلام سلامتی ہو علیکم تم پر، تم پاک ہو، فادخلوہا خالدین اور اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ ان کا خزانچی انہیں ویلکم کہیں گا، انہیں سلامتی کہیں گا، سلام کر کے ان کی وہ خوش آمدید انہیں کہیں گا۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الذی صدقنا جس نے سچ کیا، وعدہ اس کا وعدہ، واورثنا الارض اور ہمیں وارث کیا زمین کا، نتبوأ من الجنت حیث ما نشاء اور اب وہ ٹھکانہ ہوگا جنت میں جہاں چاہے، تو جب ان کو جنتوں میں داخل ہوگا ان کی خوش آمدید ہوں گی تو کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دیا اور ہمیں ایسے زمین کا وارث کر دیا جنت میں جہاں ہم چاہے رہے، فنعم اجر العالمین کیا ہی اچھا اجر ہے تمام عمل کرنے والوں کے لیے، محنت کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے حافین من حول عرش کے گھیرے ہوئے ہیں عرش کو ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم کہ وہ پاکی بیان کرتے اس کے اپنے رب کے حمد کے ساتھ، وقضی بینہم بالحق اور فیصلہ ہو جائے گا ان کے درمیان بالحق حق کے ساتھ، وقیل الحمد للہ رب العالمین اور انہیں کہا جائے گا کہ وقیل الحمد للہ رب العالمین اور انہیں کہا جائے گا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔